وسمرة بن جندب، مغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب، مغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب۔ اس کی جہالت کا اندازہ لگائیں، اسے صحابی رسول کا صحیح نام لینا نہیں آتا۔ واہ چند صاحب، اسی جہالت پر اہل حدیث کا رد کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہو اور بڑے بڑے اہل حدیث علماء کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تیرے جیسے جاہل اور جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اہل حدیث کا طالب علم بچہ ہی کافی ہوں۔ اگر ہمت ہے تو میرے دلائل کا جواب دو۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد قاری چند غلام قانی صاحب کے اعتراضات کا جواب پیش خدمت ہے۔ چند صاحب نے اہل حدیث اہل حق پر طعن کرتے ہوئے غنیت الطالبین صفحہ نمبر 179 کا حوالہ پیش کیا ہے کہ حدیث شیطان کے بچے کا نام ہے۔ اس کا پہلا جواب اس کا یہ ہے، غنیت الطالبین والی روایت کا پہلا راوی مقاتل بن سلیمان الازدی مشہور کذاب ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا کذاب ہے۔ عمر بن علی الفلاس نے کہا کذاب ہے۔ اسی طرح اسے جوزجانی، ابن حبان، ساجی، دارقطنی اور دوسرے محدثین نے کذاب قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173 تا 175، اور مزید حوالے کے لیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 249 تا صفحہ نمبر 254۔ معلوم ہوا کہ چند صاحب کی پیش کردہ یہ روایت قطعاً جھوٹی من گھڑت روایت ہے، جسے قاری صاحب نے مزے لے لے کر بار بار بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹوں کو جھوٹی روایات ہی اچھی لگیں گی۔ دوسرا جواب سنیے، غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے لے کر مقاتل تک کوئی سند موجود نہیں ہے۔ یہ بے سندی روایات پیش کر کے قاری چند صاحب نے اپنے بے سند ہونے کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ تیسرا جواب سنیے، غنیت الطالبین میں نمازیوں پر مسلط شیطان کا نام حدیث کاتب کی غلطی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں اس شیطان کا نام خنزب لکھا ہوا ہے جو کہ نمازیوں پر مسلط ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب السلام باب التعوذ من شیطان الوسوسہ فی الصلاۃ حدیث نمبر 2203۔ چوتھا جواب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بذات خود فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے چند صاحب، آپ نے وہ حدیث تو پیش کر دی، لیکن یہ بات بھی شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین ہی میں فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل بدعت کی شناخت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کی غیبت کرتا ہو، اور زندیقوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتے ہوں، اور قدریہ کی علامت یہ ہے وہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہوں، اور نشان جہمیہ کا یہ ہے وہ اہل سنت کو مجتبی بتلاتے ہوں، اور علامت رافضیوں کی یہ ہے کہ انہوں نے اہل حدیث کا ناصبیہ نام رکھا ہے، اور یہ لوگ یہ حرکتیں بسبب تعصب اور دشمنی اور غیظ و غضب جو ان کے اہل سنت سے ہے کرتے ہیں، اور اہل سنت کا کوئی نام بجز اہل حدیث کے نہیں ہے، اور اہل بدعت نے جو اہل سنت کا لقب رکھا ہے وہ ان کے نام سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، اہل حدیث اہل حق ہیں، اہل حدیث کو برا کر کہنے والے لوگ بدعتی ہیں، اہل حدیث کو غیر مقلدین کہہ کر طرح طرح کے القاب دینے والے لوگ بدعتی اور گمراہ ہیں۔ پانچواں جواب سنیے، چند صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان کے بچے کا نام حدیث ہے، جبکہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی اپنی کتاب آثار الحدیث جلد اول صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے، حضور کی تعلیمات قولی، فعلی اور تقریری معرض بیان میں ہو تو حدیث ہے۔ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کے پہلو سے ذکر کی جائیں تو حدیث کہلاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، جب تک قاری چند صاحب
حدیث کا رشتہ شیطان سے جوڑ رہے ہیں. معاذ اللہ، یہ گستاخی کر کے چند صاحب اپنا رشتہ شیطان سے جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مدرسوں میں بھی دورہ حدیث ہوتا ہے. خود چند صاحب نے اپنے پیچھے اس کا بینر لگا رکھا ہے. کیا یہ لوگ شیطان کے انڈوں کا دورہ کراتے ہیں یا حدیث پڑھاتے ہیں؟ ثابت ہوا اہل حدیث کو شیطان کا انڈا اور بچہ کہنا بہت بڑی گستاخی ہے، اور ان لوگوں کا اپنے آپ پر شیطان کا پیروکار ہونے کا فتویٰ ہے. یاد رکھیے، اہل حدیث کے خلاف بعض اہل دیوبند و اہل تقلید، وحید الزمان حیدرآبادی، نواب صدیق حسن خان، نور الحسن اور محمد حسین بٹالوی وغیرہ ان کے حوالے پیش کرتے ہیں. اس کا پہلا جواب دیوبندیوں کے مشہور مناظر ماسٹر امین اکاڑوی سے سنیے. ماسٹر امین اکاڑوی لکھتا ہے اپنی کتاب مجموعہ رسائل جلد اول صفحہ نمبر 22، تحقیق مسئلہ تقلید صفحہ نمبر 6، لکھتے ہیں کیونکہ نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین، نواب وحید الزمان، میر نور الحسن، مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے مسائل لکھے ہیں، لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالاتفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں، بلکہ برملا تقریروں میں کہتی ہیں کہ ان کتابوں کو آگ لگا دو. وہ قاضی صاحب مزید لکھتے ہیں اس کے بعد نواب وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی، نزل الابرار من فقہ النبی المختار اور کنز الحقائق، میر نور الحسن نے عرف الجادی من جنان ہدی الہادی اور صدیق حسن نے بدور الاہلہ وغیرہ کتابیں لکھی. مگر ان کتابوں کا جو حشر ہوا وہ خدا کسی دشمن کی کتاب کبھی نہ کرے. نہ ہی غیر مقلد مدارس نے ان کو قبول کیا کہ ان میں سے کسی کتاب کو داخل انصاف کر لیتے، نہ ہی غیر مقلد مفتیوں نے ان کو قبول کیا کہ اپنے فتاوی میں ان کو لیتے، اور نہ ہی غیر مقلدین عوام نے ان کو قبول کیا. دیکھیے تجلیات صفدر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 621. معلوم ہوا کہ اہل حدیث کے خلاف وحید الزمان وغیرہ کے جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں وہ اہل حدیث کے نزدیک غیر متبعہ اور بالاتفاق متروک اور مردود ہیں. باقی رہا عنایت اللہ عصری کی بات. چند صاحب آپ اس کو اہل حدیث کہتی ہیں، میں کہتا ہوں اس کا مسلمان ہونا ہی مشکوک ہے، اور اس کا رد کافی عرصہ پہلے ہمارے علماء کر چکے ہیں. چند صاحب آپ آج بیدار ہوئے ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھیے. ہمارے مشہور اہل حدیث عالم اب مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقل پرستی اور انکار معجزات میں اس کا رد کر چکے ہیں، اور اس کے بارے میں سارے اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں. یہ دیکھیے کتاب. لہذا اہل حدیث کے خلاف یہ حوالے پیش کرنا مردود اور باطل ہے. دوسرا جواب شبیر احمد عثمانی دیوبندی کے داماد محمد یحییٰ صدیقی لکھتے ہیں چنانچہ طے ہوا کہ مولانا وحید الزمان کا اردو ترجمہ دوسرے کالم میں دیا جائے. اس ترجمہ کی شمولیت میں بھی میرا مشورہ شامل ہے، کیونکہ خود علامہ عثمانی کو یہ ترجمہ پسند تھا. دیکھیے فضل الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23. اس حوالے سے یہ ثابت ہوا کہ دیوبندیوں کے نزدیک وحید الزمان کا ترجمہ پسندیدہ ہے. یہ ان کا ہی اپنا پسندیدہ آدمی معلوم ہوتا ہے. تیسرا جواب سنیے. فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 میں واضح طور پر یہ اعلان لکھا ہوا ہے کہ اصول کی بنا پر اہل الحدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی، ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے، جو موافق ہو سر آنکھوں پر تسلیم کرے، ورنہ ترک کرے. علماء حدیث کے فتاوی، ان کے مقالہ جات
بلکہ دیگر علماء امت کے فتاوی اسی حیثیت میں ہیں۔ چند صاحب غور سے سنیے، ہم اپنے علماء کی اندھی پیروی نہیں کرتے اور نہ ان سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کا ہی طریقہ کار اور طرز عمل ہے۔ آپ کی اکابر پرستی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آئیے آپ کو آپ کی اکابر پرستی کے چند حوالے دکھاتے ہیں۔ پہلا حوالہ سنیے، عاشق الہی میرٹھی دیوبندی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 میں لکھتے ہیں، واللہ العظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے۔